نیز تین آدمی ایسے ہیں جو دنیا میں بھی خوش رہیں گے اور آخرت میں بھی خوش رہیں گے، دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے، دونوں جہاں میں خوش قسمت ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے، بدبختی نہیں ہوگی ان پر، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ نمبر ایک، جس نے قرآن کریم کی تلاوت کی، قرآن کریم پڑھتا رہا، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو اور قرآن کریم پر عمل کرتا ہو، ایسا آدمی دنیا میں بھی خوش رہے گا، آخرت میں بھی خوش رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن کریم اس لیے نہیں اتارا کہ آپ محروم ہو جائے، آپ نامراد ہو جائے، بلکہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی خوش رہے گا، آخرت میں بھی خوش رہے گا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو غمی اور خوشی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ دعا کرنے میں لگا رہا، غمی کی حالت ہے تو بھی اللہ سے مانگتا ہے، خوشی کی حالت ہے تو بھی اللہ سے مانگتا ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں تو بھی اللہ سے دعا کرنے میں لگا ہوا ہے، آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، آرام ہیں تو بھی اللہ سے دعا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو جو آدمی غم میں اور خوشی میں، خوشی کی حالت ہو، غم کی حالت ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا میں لگا ہوا ہے، اللہ سے مانگنے میں لگا ہوا ہے، دعا کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، ایسا آدمی دنیا میں بھی خوش رہے گا، آخرت میں بھی خوش رہے گا، دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے پروردگار میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ واقعی جو خدا سے مانگے گا، جو اللہ سے مانگے گا، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، جو سب کچھ اپنا اللہ کے حوالے کر دے اور ہر چیز اللہ سے مانگنے کی عادت ڈال لے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی محروم نہیں کرے گا، آخرت میں بھی محروم نہیں کرے گا۔ ہمیں تمام چیزیں چھوٹی ہو بڑی ہو اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، اس کے در پر جانا چاہیے، اس کے سامنے پیشانی کو ٹکا دینا چاہیے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے اور اللہ کے سامنے سجدوں میں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری پکاروں کو ضرور سنے گا۔ خواجہ صاحب کا ایک شعر تھا، وہ کھولے یا نہ کھولے اپنا در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا۔ ایک بزرگ نے اس میں ترمیم کی اور کہا، وہ کھولیں گے ضرور اپنا در، اس پر رہے تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا۔ یعنی ہمارا کام ہے اللہ کے سامنے اپنی درخواست لگانا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، دعائیں مانگنا، اب قبول ضرور ہوگی، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ وہ کھولیں گے ضرور اپنا در، اس پر رہے تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا۔ تو دوسرا بندہ جو دنیا میں بھی خوش رہے گا، آخرت میں بھی خوش رہے گا، یہ وہ ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں لگا ہوا ہے۔ اور تیسرا بندہ جو دنیا میں بھی خوش رہے گا، آخرت میں بھی خوش رہے گا، بہت اہم ہے، بہت غور سے سننے کا ہے، کون ہے؟ والدین کا فرما بردار۔ جو والدین کا فرما بردار ہوگا وہ دنیا میں بھی بدبخت نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نامراد نہیں کرے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی ناکام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی خوش قسمت بنائے گا، خوش نصیب بنائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوش نصیب بنائے گا، خوش قسمت بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہاں کے اندر خوش نصیب بنائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے،
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. جو والدین کی فرما برداری کرے گا، جو ان کی اطاعت کرے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. یہ تین چیزیں ہیں، اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری خوشی خوشی گزرے گی اور آخرت بھی خوشی خوشی گزرے گی. پہلی چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت ہو، اس پر عمل ہو. دوسری چیز ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، خوشی ہو کہ غمی ہو، پریشانی ہو کہ راحت ہو، مصیبتیں ہوں یا آسانیاں ہوں، ہر حال میں اللہ سے مانگے. اور تیسری چیز ہے اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری. یعنی والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنی، تکلیف پہنچانا تو بہت گناہ کی بات ہے، تکلیف نہیں بلکہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. ایسا آدمی بھی دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی خوش نصیب، آخرت میں بھی خوش نصیب. Islamic Voice 786